جو جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے، تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے، اب انہوں نے جو مزید اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا۔ دوسرا، انہوں نے جو کارپوریٹ ٹیکس لگایا، جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا، اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ، 39%، جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں، ہم چیزیں جو بیچتے ہیں دنیا میں، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہیں، ان کے 25% ہے۔ اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اوپر سے بجلی ویسے مہنگی ہو گئی، گیس 45% ویسے مہنگی ہو گئی، اور جو ڈیزل اور پٹرول، کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ، تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی، مینوفیکچر کرنے کی، وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے، تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی، اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا، یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے، جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر۔ روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیچے چلا گیا۔ تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراعت کے اوپر ملک سارا، جو ہمارا ملک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے، اور اس کی پاکستان کی پیداوار کے اوپر۔ تو ایک طرف سیلریڈ کلاس، جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی، جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی، اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لے آئیں، یعنی 1 لاکھ سے 50,000 روپے آ گئے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی، 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے، 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا۔ تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ۔ جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا، ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے، اس سے زیادہ ہم نے کیا۔ اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے، ہم 8,000 ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال۔ وہ کیسے؟ ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ گھرانے تھے، 4 کروڑ 30 لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے، ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کی رہن سہن کیسا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، گھر کدھر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کی ٹریول کتنی ہے، وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے۔ اور اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے، ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا، اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے، بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا، ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا۔